وہ آیا حضور غوث پاک کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا ہمارے حکم سے یہ اعلان کیا جائے کہ ہمارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سارے اس کو جھکایا جائے۔ واہ 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 واہ۔ جس نے جھکایا اسی نے کچھ پایا اور جس نے نہ جھکایا اس کا ہو گیا صفایا، اس کا ہو گیا صفایا، اس کا ہو گیا صفایا۔ ٹھیک ہے، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہاں پر یہ قلائد شریف کو پڑھے نا، فرمایا اس وقت دنیا کے جتنے اس وقت اقطاب تھے، اوتاد تھے، نجبات تھے، صوفیاء تھے، یعنی جو بھی کیٹاگریاں ہوتی ہیں اولیاء کی، ان کے جو سرخیل تھے ان کی تعداد 313 تھی۔ صحیح۔ ہاں، اور 313 کے 313 نے اپنی گردن کو جھکا دیا اپنے تمام تر مشاغل سے فارغ ہو کر۔ بلکہ یہ اگر میں بات بتاؤں، سلسلہ چشتیہ کے پیشوا حضرت خواجہ معین الملت والدین والحق، آپ خراسان کے پہاڑوں کے اندر اس وقت آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جب یہ اعلان ہوا تو آپ نے فوراً گردن جھکا کے کہا بل علی رأسی و عینی، صرف گردن نہیں، میرے غوث آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہو، میرے سر پر بھی۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنر کلپ آپ نے دیکھا، سمر قادری ویسے تو لوگوں کو عقیدوں کے درس دیتا ہے اور اپنا عقیدہ بہت بیان کرتا ہے اور بچاتا بھی ہے، لیکن آج اس کو کیا ہوا، اس کی بکواس آپ نے سنی کہ کتنی بڑی بکواس کر رہا ہے۔ معاذ اللہ من ذالک، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو حکم دیا کہ تمام اولیاء کی گردن پر تیرا پاؤں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس صاحب کوئی چگلاں کٹ مارو، ایہو جی چگل تے مارو جڑی بندے نو سمجھتے آ جاوے، کم از کم چٹا جھوٹ نہ مارو۔ تو میرے معزز سامعین، یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کبھی نہیں کہا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، آپ نے فرمایا وما علینا الا البلاغ، کہ آپ صرف پہنچانے والے ہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، ان کو عمل نہیں کروانا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو کیا ہے، آپ کے ذمے نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، بلکہ وہ تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اور اللہ نے حضور کو یہ اختیار نہیں دیا، معاذ اللہ من ذالک شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیا۔ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی۔ کہاں آئے بھائی، جب روزی چل رہی ہو، روٹی چل رہی ہو، معاملات چل رہے ہو، پھر شرم کہاں آتی ہے؟ پھر تو بندہ جو منہ میں آئے بغیر اس کے سوچ سمجھے، بغیر سوچے اور سمجھے بولی جا رہا ہے بس۔ اور جی غوث پاک کا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے، جتنے اس وقت کے ابدال تھے، کتب تھے، اقطاب تھے، جو کچھ تھا، سب کا سب جو ہے وہ شیخ عبد القادر کو ماننے والے تھے، اور سب کی گردنوں پہ شیخ عبد القادر کا پاؤں تھا۔ گردن پہ پاؤں پر اگر کوئی اور تیری گردن پہ پاؤں رکھے نا اور تیری گردن ٹوٹ جائے، پھر تجھے سمجھ میں آئے گی۔ خیر، یہ بات تو میں نے اضافی کی، بہرحال میرے معزز سامعین، یہ ایک مزاج، یہ ایک اس نے جو بات کی ہے، یہ ہمیں بھی سمجھ آ رہا ہے کہ حضور کو اختیار نہیں ملا، شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے اختیار مل گیا؟ تو یہ سب بکواس پر مبنی ایک کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کہانیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔